اولادوں کا کیا رول ہو جاتا ہے؟ اولاد اور اسپیشلی ٹین ایجر اولاد، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی وہ اپنے پیرنٹس کو لاسٹ کر دیتے ہیں، اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، ان کی قدردانی اس طرح نہیں کر رہے ہوتے جس طرح ایج کے ایک اگلے حصے میں جا کے انسان کو وہ قدر آتی ہے۔ فائزہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ماں محنت کرتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، لیکن ماں بچے کو اپنا بنانا چاہتی ہے۔ میں جب بچوں سے ملتی ہوں تو ان سے سوال کرتی ہوں، کل بھی کرتی تھی، میں ان سے جب پوچھتی ہوں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، کل بچے جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے، آج بچوں کی میجورٹی جواب دیتی ہے ماں نے۔ بالکل۔ اور آلموسٹ 90% سے زیادہ بچہ ہے جو کہتا ہے مجھے میری ماں نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رشتہ نہیں جوڑتے تو یہ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کا رشتہ آپ کے بچے کے ساتھ جڑا رہے گا؟ تو سب سے پہلے تو ماں ہی ہوتی ہے جو اپنے رب کے ساتھ رشتہ جوڑتی ہے یا رب سے رشتہ کاٹ دیتی ہے۔ آپ اگر اس حوالے سے دیکھیں، میں ماؤں سے اکثر سوال کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو رسول اللہ کی باتیں کب کب بتاتی ہیں، کوئی حدیث سنائی ہو، کوئی سیرت کے واقعات سناتی ہوں، زندگی میں وہ دن کبھی آیا؟ ریئلی مائیں صرف دیکھتی ہیں کہ اچھا یہ کرنے والا کام تھا کہ ہم اپنے رسول کے بارے میں کوئی واقعہ سناتے ہوئے بچے کو سلاتے رات کو، یا دن میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرتے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بھی تو ایسا بنایا نا کہ سب سے زیادہ کلوز ماں ہی ہوتی ہے، پھر اس کو اتنا بڑا درجہ بھی دے دیا۔ دیکھیں پھر ماں جو ہے نا وہ جڑ ہے، ماں جڑ، اس نے سارے رشتے جوڑنے، باپ سے بھی وہی رشتہ جوڑتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی وہی جوڑتی، دادا دادی نانا نانی سے بھی وہی جوڑتی ہے، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق اور رسول اللہ کا تعلق بھی وہی جوڑتی ہے۔ تو جب ماں یہ رشتے نہیں جوڑتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب بچے اور رشتے جوڑنے پہ آتے ہیں تو وہ ماں کے رشتے کو بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی جواب بھی ہے، ان سین، پتہ نہیں ہوتا لیکن جواب تو ہے۔ اب میں اکثر سوال کرتی ہوں لوگوں سے کہ وہ پرانی مائیں کہا کرتی تھیں چندہ ماموں دور کے، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتی تھی چندہ چاچو دور کے نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ چاچو جو وہ قریبی ہوتے ہیں، قریب ہوں یا دور ہوں، بہت لوگ دور بھی رہتے ہیں لیکن ماں جتنا اپنے رشتوں سے کنیکٹ کرتی ہے ددھیالی رشتوں سے نہیں کرتی، حالانکہ ددھیالی رشتے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی انہی کے درمیان ماں بچے کا رہ رہے انفلوئنس ہوتے ہیں۔ اتنا زیادہ ہے کہ بچے پہ۔ تو یہ کہ ماں کو بھی عدل کرنا چاہیے، ریلی ماں کے اندر جو کریکٹرسٹکس ہیں، ٹھیک ہے، ماں کو کمپیشنیٹ ہونا چاہیے، رحمت کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ماں کو اپنے بچے کے ساتھ جہاں پہ یعنی آنیسٹلی ڈیل کرنا چاہیے۔ آنیسٹی یہ ہے نا، رشتوں کی بھی آنیسٹی ہوتی ہے، اسے آنیسٹی سکھانی بھی چاہیے، لیکن ماں کو جسٹس بھی سکھانا چاہیے۔ اگر ماں عدل کرے رشتوں میں تو کل آنے والے دنوں میں بچہ بھی عدل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ماں جب حسن سلوک کرے گی تو بچہ عمل سے سیکھتا ہے، وہ بھی حسن سلوک کرنا سیکھتا ہے۔ جب اپنی ماں کو بچہ اگنور کرتے دیکھتا ہے تو بچہ بھی اگنورنس سیکھتا ہے۔ جب آپ بچے کو جس طرح سے جو ماحول دیں گے، جیسے پروان چڑھائیں گے، بچہ بھی اسی طرح کا اس میں رسپانس کوئی دے گا۔ شک نہیں کہ باپ بھی رول ماڈل ہوتے ہیں، لیکن ماں کا کردار بہت بڑا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے چونکہ ماں کی بات کی تو ہم ماں کے بارے میں بات کریں، ورنہ ماں اور باپ دونوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ بہت امپورٹنٹ۔ اور ریلی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اسے جب مشترکہ طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا تو سارے باپ سمجھتے ہیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہے ہی ماں کی۔ جی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ نارملی یہ سمجھا جاتا ہے تربیت کرنا تو ماں کی رسپانسبلٹی ہے، اور باپ اگر تربیت نہیں بھی کر رہا تو پھر کوآپریٹ بھی نہیں کر رہا تربیت میں، یعنی وہ انوائرمنٹ اور بھی۔ آپ دیکھیں کہ ہماری یعنی کتاب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بات انبیاء کی ہو یا بات اس رول ماڈل کی ہو جسے قرآن حکیم نے پیش کیا، لقمان حکیم کی وصیتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا رول ماڈل باپ کو بنا کر دکھایا ویسا ماں کو بنا کر نہیں دکھایا۔ تو باپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے بچے کی تربیت کرے گا، پورا ایک پیکج دیا ہے نا سورہ لقمان میں۔ اس میں پوری پرسنالٹی کا ہر آسپیکٹ، آواز بھی، چال ڈھال بھی، پھر رول آپ کا کہ آپ نے کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور نماز قائم کرنی ہے، اور لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرنی ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اسی طرح سے یعنی
لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہیں کرنی. ایک پورا جیسے تربیت کا سلسلہ ہے تو اس میں باپ کا بھرپور کردار نہ ہو تو ماں اکیلے تربیت نہیں کر سکتی. اور خاص طور پر بیٹوں کے معاملے میں تو ماں بہت جلد ناکام ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ بیٹے کو باپ کو رول ماڈل کی حیثیت میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ضرورت ہوتی ہے. کہ باپ ہی نے اسے مسجد لے کے جانا ہے, باپ ہی نے اس کا سوشل انٹریکشن کروانا ہے, باپ ہی کی طرح اس نے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے, تو باپ سے جدا تو نہیں کیا جا سکتا. جزاک اللہ خیر استاذہ.